بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقتدیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کی کوتاہی کا اثر میری نماز پر پڑا؟ معلوم ہوا کہ ان میں سے کسی نے عجلت میں صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا تھا۔ یوں تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کی اہمیت و افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر اس واقعے سے اس نماز کی اہمیت و عظمت کا پتہ چلتا ہے جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ مساجد میں جو اللہ کے گھر ہیں انہی اینٹوں سے تعمیر کی جاتی ہیں جن سے دوسری عمارتیں بنتی ہیں، مگر ان عمارتوں کی طرح آپ مساجد میں جوتوں سمیت داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے فرش پر پیشانیاں ٹیک کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ جل شانہ کی نازل فرمائی ہوئی مقدس کتاب ہے جسے بغیر وضو چھونے تک کی اجازت نہیں، جبکہ وہ اسی کاغذ سے طبع شدہ ہوتی ہے جس پر دوسری عام کتب چھاپی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کلام پاک کا تقدس کاغذ کی کوالٹی اور طباعت کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے نہیں بلکہ خالق کائنات سے اس کی نسبت کی وجہ سے ہے، جو ہم سے اسے اٹھاتے، تلاوت کرتے اور بند کر کے رکھتے وقت چومنے، آنکھوں سے لگانے، ان کے احترام کا خیال رکھنے اور حد المقدور اس کی بے ادبی سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تاریخ اسلام کا سنہری دور تھا جس کے عدل و انصاف کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن نسبت کو اس میں بھی دوسری باتوں پر فوقیت دی جاتی تھی اور مقدم خیال کیا جاتا تھا۔ عہد فاروقی کا وہ واقعہ کون فراموش کر سکتا ہے جب تنخواہیں مقرر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنخواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی تنخواہ سے مقرر کم کی تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جان پدر، تمہاری تنخواہ تو کم ہی مقرر ہونی تھی کہ تمہاری نسبت مجھ سے ہے، جبکہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہ تم سے زیادہ مقرر کی گئی ہے۔ گویا کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت یا کسی چیز کا کوئی معیار طے کرتے سمے اس کی نسبت کا خیال رکھنا عدل و انصاف کے اصولوں کے نہ تو خلاف ہے نہ ہی اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ کسی فریق کے ساتھ زیادتی ہونے کا احتمال تو دور کی بات، اس پر کسی کو بیجا نوازنے یا اقربا پروری کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عظیم المرتبت محدث اور حکیم ترمذی نہایت خوبصورت اور وجیح جوان ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حسب معمول اپنے مطب میں تشریف فرما تھے کہ ایک باپردہ عورت مریضہ بن کر آئی اور انہیں تنہا پا کر دعوت گناہ دیتے ہوئے بولی کہ وہ نہ صرف جوان بلکہ حد درجہ حسین بھی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کی خواہش پوری کر دیں۔ حکیم ترمذی اس کی بات سن کر زار و قطار رونے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر وہ عورت گھبرا گئی اور الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ دھوپ چھاؤں کی طرح شب و روز کے تغیر نے حکیم ترمذی کو بوڑھا کر دیا۔ ایک دن معمول کے مطابق مطب میں بیٹھے تھے کہ پھر اس واقعے کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ کاش تب اس عورت کی خواہش پوری کر دی ہوتی اور بعد میں توبہ کر کے اللہ سے جو غفور الرحیم ہے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا۔ رات کو سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جو فرما رہے تھے کہ ترمذی، تو اس وقت گناہ کا مرتکب تو کیا ہوتا اس کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ تیرا وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا، یعنی اس کو مجھ سے نسبت تھی، اور آج تیرے دل میں گناہ کرنے کا خیال اس لیے آیا کہ اس پر پچھتاوا بھی ہوا، اور یہ زمانہ میرے زمانے سے بہت دور ہے اور اس سے مجھ سے کوئی نسبت نہیں۔ حضرت جنید بغدادی، جنہیں بطور ولی اللہ اور بزرگان دین میں سے نمایاں مقام و مرتبے پر فائز اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی حیثیت سے ہم سب نہایت عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت کے دربار سے وابستہ شاہی پہلوان تھے۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی انہیں ہرانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ ان کے ولی اللہ بننے کی کہانی بھی بے حد دلچسپ ہے۔
بادشاہ کو ان کی کشتی کا مقابلہ دیکھنے کا شوق چرایا تو اس نے منادی کروائی کہ جو کوئی شاہی پہلوان جنید کو ہرا دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شاہی اعلان سن کر ایک فاقہ زدہ کمزور و ناتواں شخص دربار میں حاضر ہوا اور شاہی پہلوان سے لڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، کیوں اپنی جان کے دشمن بنتے ہو؟ تمہارا ہمارے جنید سے بھلا کیا مقابلہ؟ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ مگر وہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا کہ شاہی پہلوان سے مقابلہ کر کے اسے ہرائے گا۔ اس کی ضد دیکھ کر بادشاہ کو مجبوراً مقابلے کا اعلان کرنا پڑا۔ دن، تاریخ اور وقت مقرر کیا گیا اور ایک خلقت مقابلہ دیکھنے پہنچی۔ بادشاہ کے جلوہ افروز ہوتے ہی پہلے شاہی پہلوان جنید اور پھر اس کو چیلنج کرنے والا کمزور و ناتواں شخص اکھاڑے میں اترے۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس شخص نے موقع پا کر جنید کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ ایک غریب و مسکین آدمی ہے، مگر اس کا تعلق سادات خانوادے سے ہے۔ وہ نہ تو پہلوان ہے، نہ ہی اسے کشتی لڑنا آتا ہے۔ اس نے خود کو اور اپنے بچوں کو آئے دن کے فاقوں سے بچانے کے لیے اکھاڑے میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی نسبت کا لحاظ کر کے مقابلے میں اس سے ہارنے کی ذلت برداشت کر لے تو اس کے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، کیونکہ بادشاہ سے منہ مانگا انعام پا کر وہ اپنی عزت و افلاس مٹا کر خوشحال لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ شاہی پہلوان جنید کو اس کی معصوم خواہش سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا کہ وہ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے جتوا کر منہ مانگے انعام کا حقدار قرار دلوائے گا۔ مقابلہ شروع ہوا اور ایک دم شور مچا کہ شاہی پہلوان ہار گیا ہے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ جنید زمین پر چت پڑا ہے اور وہ شخص اس کے سینے پر سوار ہے۔ وہ چیخا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حکم پر دوبارہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار بھی وہ شخص پہلے کی طرح فاتح اور انعام کا حقدار قرار پایا۔ جنید کو اکھاڑے میں ہار کی ذلت برداشت کرنے کے علاوہ بادشاہ کی لعنت و ملامت بھی سننا پڑی، لیکن رات کو اس کی ساری کوفت اس وقت دور ہو گئی جب خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنید، تم نے اکھاڑے میں شکست مان کر اس شخص کی مجھ سے نسبت کی لاج رکھی۔ اللہ اس کے بدلے دنیا میں تمہاری عظمت و بزرگی کے ڈنکے بجوا دے گا۔ آخر میں ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے جس سے آپ کو نسبت کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک شخص کی بیوی اس قدر سرکش، خود سر اور نافرمان تھی کہ وہ اسے طلاق دینے میں بھی حق بجانب سمجھا جاتا، مگر اس نے اسے اللہ کی بندی جان کر معاف کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے اپنی بیوی کو میری بندی جان کر معاف کیا تھا، جا میں تجھے اپنا بندہ جان کر معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔